الحمد، آپ لوگوں کے پاس جو بھی مصحف ہوگا، جو بھی آپ اس میں اردو کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں الحمد کے ساتھ جو نیچے لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے سب تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں. لیکن آپ بلیو کریں کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا. انشاءاللہ وہ میں آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی. آپ الحمد کے ساتھ تعریف پلس اس کے ساتھ آپ شکر لکھتے ہیں. تمام کے تمام تعریفیں اور تمام کے تمام شکر للہ. لی جو ہے وہ آپ ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا تو آپ کو مشکل نہیں ہوگا. لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور اللہ، اللہ کے لیے. رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. اس میں آپ دیکھیے کہ الحمد سے بھی پہلے الف لام تھا اور العالمین سے بھی پہلے الف لام ہے. اور عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جو الف لام ہے وہ کسی بھی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے، مینز کہ کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو جیسے بک ہے کوئی، تو کوئی بھی بک ہے، رائٹ، اور جب آپ اس کو the book کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی خاص بک کی آپ بات کر رہے ہیں. یہاں بھی جو الحمد ہے اور العالمین ہے، یہ دونوں جگہ پہ جو الف لام ہے وہ کسی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جو یا نون ہے آخر میں وہ جمع کے لیے ہے. یہ آپ تھوڑی دیر آپ اسی طرح سے بار بار سنتے رہیں گے، اپنے نوٹس اپنے ساتھ ساتھ بناتے رہیں. آپ یقین کریں کہ ایک سپارے کے بعد، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہی کہتی ہوں کہ انشاءاللہ ایک سپارے کے بعد آپ خود سے ترجمہ، آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہوگا نا، آپ پھر بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس کے العالمین میں تمام جہانوں کا رب. اور اب عالم جو ہے اس کا کوئی واحد نہیں ہے، صرف عالم جو ہے وہ اس میں جمع ہے. اور آپ سوچئے کہ عالم کی بھی جمع عالمین آ جاتی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں، تمام کے تمام شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں. جب ہم یہ کلمہ ادا کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خلا ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے، اور پھر میزان پہ سب سے بھاری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے. آخر اس کلمے میں کیا بات ہے؟ دیکھیے ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، اب نماز کے بعد بھی 33 ٹائمز تو ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ. ادھر پھر ہیں ادھر، اگر تسبیح پکڑی ہوئی ہے تو تب بھی ہم پڑھتے جاتے ہیں. لیکن یہ کلمہ ہمارے دل سے نہیں نکلتا کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. الحمد وہ شکر ہے. آپ کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی کی مدد کی، آپ کو پتہ چلا کہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ان کے گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آج سے آپ کے گھر میں کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا اور آپ نے فکر نہیں کرنی. یا کسی بچے کی فیس نہیں تھی اور آپ نے اس کی فیس ادا کر دی. یا کسی کا بچہ بیمار تھا، وہ ہاسپٹل میں تھا، آپ نے جا کے اس کا بل دے دیا. کین یو امیجن کہ اس وقت اس کے پیرنٹس جب آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کس انداز سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا آپ تھوڑا سا دوسری طرف لے جائیں کہ آپ سوچیں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمیں ضرورت پڑی ہو، کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے بچے کی فیس دینی ہے اور کوئی آ کے ہمیں وہ فیس بچے کی ہماری پے کر دیتا ہے، تو ہم کس انداز سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری آنکھوں میں جو اس کے لیے عزت ہوتی ہے، جو ہماری پوری لینگویج، باڈی لینگویج اس کے سامنے جس طرح سے ہم کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ نہ صرف اونلی اس ٹائم پہ، زندگی میں جب بھی اس کو ملیں گے، ہم کہیں بھی دور بیٹھے ہوئے ہم بھاگ کے جاتے ہیں اور ان کو جا کے ملتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہماری مدد کی تھی. اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھیں کہ ان کی نعمتوں کا احساس یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے میرے پہ کتنی نعمتیں کی ہوئی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے قرآن میں مینشن کر دیا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ تیری نعمتیں میرے پہ کتنی ہیں، کس نعمت کا میں تیرا شکر ادا کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آ گئی. اب دیکھیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لے کے ہمارا سانس لینا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بات کرنا، ہماری اولاد، ہمارا کاروبار، ہمارا سب کچھ، یہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کتنی بے شمار اس کی رحمتیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سب کا سب شکر آپ کے لیے، اتنے کرم آپ نے میرے اوپر کیے. اب جب بھی آپ یہ لفظ پڑھیں گے نا تو آپ اپنے دل سے اس کو فیل کرنا کہ یہ الحمد کا مطلب کیا ہے. دین ہم کہتے ہیں الحمدللہ
کہ حمد کس کی ہے, شکر کس کا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو اس طرح جیسے رحمان ہے, رحیم ہے, المالک القدوس ہے, یہ سارے نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنا ایک دوسرے نام کو لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں رب ہے, رب العالمین. اب رب کو سمجھنے کے لیے دیکھیں ہم کتنی دفعہ یہ پڑھتے ہیں. اب ایک دفعہ آپ اگر رب کو سمجھ آئیں گے نا تو آپ کو, میں اگر یہ کہوں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوگی کہ آپ کو پورے دین کی سمجھ آ جائے گی. رب کون ہے؟ خالق ہے, مالک ہے اور مدبر ہے. آپ یہ ایک دفعہ یہ چیز کو یاد کر لیں گے نا تو جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آئے گا آپ کے مائنڈ میں ایک دم سے یہ چیز آ جائے گی کہ وہ میرا خالق بھی ہے, وہ میرا مالک بھی ہے, وہ میرا مدبر بھی ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مالک کون ہے. اگر آپ کو دیکھیں مالک کا اپوزٹ کون ہے؟ مالک کا اپوزٹ ہوتا ہے غلام. اور غلام کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا, ہم نے کبھی غلام دیکھے نہیں ہیں, تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ غلام کی زندگی کیا تھی اپنے مالک کے آگے. آپ کو پتہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا اس کی پوری زندگی اس کے مالک کے ہاتھ میں, اس کا سونا, اس کا جاگنا, یہاں تک کہ وہ جو اگر کماتا بھی ہے تو وہ اپنے مالک کو لا کے دیتا ہے, اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے نا تو ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم کام تو کر رہے ہیں, سوئے تو نہیں پڑے ہوئے نا, پورا دن دنیا میں کام کرتے ہیں, پورا دن ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں, سوئے تو نہیں پڑے, رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں, ان کا حکم کیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور وہ رب بھی کون ہے؟ جو عالمین کا رب ہے. اب دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ عالم کی کوئی واحد نہیں ہے, عالم اٹ سیلف ہی جمع ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10,000 عالم بنائے. اب دیکھیں انسانوں کا عالم, جنوں کا عالم, فرشتوں کا عالم, برڈز کا عالم, چونٹیوں کا عالم, یو نیم اٹ, اور اتنے عالم ہے اس دنیا میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کا رب ہے. ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ وہ اتنے امیر, اتنے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں کیوں ہوئی ہیں, اتنا بڑا کاروبار ہے, تو ایک دم سے مرغوب ہو جاتے ہیں. اور اگر ہمیں کہیں سے انویٹیشن آ جائے ایسے لوگوں کا تو اور بھی ذرا ہوتا ہے کہ جی وہ تو اتنے بڑے ملک کے پولیٹیشنز اور یہ وہ, ہمیں تو وہاں پہ بلایا. ہم کس طرح سے ہوتا ہے, بندہ کس طرح سے سوچتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں رب ہوں, عالمین کا رب ہوں. ایک روب آتا ہے نا اندر ہمارے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ ڈرو نہیں, میں رب ہوں, میں مالک ہوں, میں عالمین کا بھی مالک ہوں, لیکن میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. سبحان اللہ. اور اب دیکھیے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف رحمان کہہ دیتے تو کافی تھا, اب دونوں کا مادہ ایک ہے, را ہا میم, دونوں کا. جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا جس میں بچہ ہوتا ہے, یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ادھر سے ہی ہے. رحمان جو ہے اس میں شدت ہے, اس کی رحمت میں شدت ہے. اور رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں, رحیم ہوں, لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں. مالک یوم الدین, یوم دن, الدین بدلے کے دن کا. یہ ایک نیا لفظ ہوگا جو آپ یاد اگر کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی, کیونکہ پوری سورۃ فاتحہ میں یہ ایک نیا لفظ ہے, بس باقی سارے اردو کے لفظ ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں مالک ہوں, دیکھیں یہ دن جو ہے یہ بڑا ڈر والا دن ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس دن کا بھی مالک میں ہوں, جس دن تم اپنا حساب کتاب لے کے آؤ گے. دیکھو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا, دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق. یہ حق دن ہے, یہ ہو کے رہنے والا دن ہے. ہمیں یقین ہے اس دن کے اوپر نا کہ یہ بدلے کا دن ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دن ہمارا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوگا جو رحمان و رحیم بھی ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, کہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا, کہ میرا آج یہ دن ہی نہ آتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ہمیں یہ بار بار, جو ہم ایک دن میں 19 ٹائمز ہم سورۃ فاتحہ صرف اپنی نماز میں پڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, پھر ہم کیسے بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک مطلب ہوتا ہے صرف تیری ہی, صرف کا تیری ہی. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں,
वा और इया सिर्फ, का तेरी, नस्ताइन हम मदद मांगते हैं। देखिए इसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है कि नाबुदू जो है ना, हम जैसे तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये जब शुरू में नून आ जाता है ना तो इसको फेल मुदारे कहते हैं। अभी अगर आपको नहीं भी समझ आएगी तो आप गुजार दीजिएगा। इसमें दो ज़माने पाए जाते हैं, एक अभी का ज़माना और एक आने वाला ज़माना। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे। और फिर इया का नस्ताइन, और हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। और नाबुदू में देखिए, अगर ये ऐसे भी आ सकता था कि नाबुदू व नस्ताइन, कि हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे ही तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक सेंटेंस में 2 मरतबा इया का लफ्ज इस्तेमाल किया, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अब इबादत क्या है, फिर से वो आप देखिए कि इबादत का रूट वर्ड जो है ना, ऐन बा दाल है, अबद। अब कौन होता है? अब बंदे को कहते हैं। बंदा कौन है? बंदा गुलाम है। तो हम अल्लाह सुब्हाना ताला से कहते हैं कि अल्लाह, ये अहद है जो एक बंदा अपने अल्लाह से करता है। आपको पता है सूरत फातिहा में अल्लाह सुब्हाना ताला हर आयत पे खुद अल्लाह सुब्हाना ताला जवाब देते हैं। जब बंदा कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। फिर वो कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर वो कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और फिर जब वो ये कहता है ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है, अब जो वो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो नेक्स्ट में बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो फिर हमें हदायत क्यों नहीं मिलती? हम भी तो ये पढ़ते हैं रोज, हमें समझ ही नहीं आती कि हम अबद कैसे हैं, हम बंदे कैसे हैं, हम गुलाम कैसे, हम करते क्या है और क्या करना चाहिए। अब देखिए कुरान में आता है ना, बहुत दफा लोग आपको ये कहेंगे कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि दीन में वाकई जबरदस्ती नहीं है। जब तक आप मुसलमान के अंदर नहीं आ जाते, जब तक आप कलमा नहीं पढ़ लेते, आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे चाहते क्या हैं। हम वो तो नहीं बन रहे कि जो सारा दिन थक के गराज साफ करके बैठ जाते हैं, और मालिक को तो कुछ और चाहिए था। और चाहिए क्या था वो देखने के लिए ही तो हमें कुरान समझना पड़ेगा। और अल्लाह ताला कुरान में बार बार जब ये कहते हैं ना कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि है कोई सीखने वाला, ये बहुत आसान है। अब हमने अहद करना है आज इंशाअल्लाह कि हम पूरी, जैसे हमने सूरत फातिहा से शुरू किया है ना, इसी तरह से हम सूरत नास तक जाएंगे। हम इस बात को समझेंगे कि हमारे रब को हमसे क्या चाहिए, और बहुत आसान है। जब इस रास्ते पे चलेंगे ना तो आपको तब पता चलेगा कि हर रास्ता ही फूलों का रास्ता है, आसानियों का रास्ता है, नेमतों का रास्ता है, सुकून का रास्ता है, सकीनत का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से जब ये अहद करते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, व इय्याका नस्ताईन, और सिर्फ तेरे से ही मदद चाहते हैं। अब मदद भी देखें, अब क्या हम इंसान से मदद ना मांगे? मदद मांगे, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि हम जो हमारे असबाब के दायरे में है, जो इंसान, देखिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मदद मांगते हैं ना, वो हमारा इलाज करते हैं, तो क्या डॉक्टर हमें जिंदगी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जैसे रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, बारिश अल्लाह ताला के हाथ में, हर वो चीज़ जो गायब की है, हर वो चीज़ जो इंसान के अपने इख्तियार से बाहर है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की, उसमें हम जब मदद मांगेंगे इंसान से तो वो शिर्क हो जाएगा। आप देखिए कुफारे मक्का क्या करते थे, हज तो वो भी करते थे, एक अल्लाह को वो भी मानते थे, लेकिन करते क्या थे, वो बुतों के साथ पूजा करते थे। आज हम क्या करते हैं? आज जो लोग, अल्लाह ना करे हम उनमें से हों, लेकिन आज आप देखें, आपके सामने लोग हैं, कब्रों पे जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, उनसे वो दुआएं कराने के लिए कहते हैं, जो वो चीज़ें करवाने के लिए कहते हैं जो उनके इख्तियार में ही नहीं है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के साथ है। तो इय्याका नस्ताईन में है कि कोशिश हमने करनी है ना, मदद अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगेंगे। अगर हम कोशिश ही ना करें, अब घर में लेटे हैं कि अल्लाह ताला तू हमें रिस्क दे दे, दुआएं तो अब कर ही रहे हैं ना अल्लाह सुब्हाना ताला से, नहीं, असबाब पहले करने हैं, फिर उसके बाद अल्लाह से मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला मदद तूने ही हमारी करनी है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला, ये दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कि, और हमने हर नमाज, देखी इसके बगैर तो नमाज ही नहीं है ना। अगर आपने एक रकत में ये अलहम्द नहीं पढ़ी तो वो रकत ही बातिल हो जाती। इसके बाद अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
اہدنا نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اہدنا دکھا دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں، صراطا راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت مانگ رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے درمیان آدھا راستہ ہے، اب جو بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو نواز دوں۔ تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہمیں تو دعائیں کرنے کا طریقہ دیکھیں، وہ جو دل سے دعا اٹھتی ہے نا، جب ہم دعا کرتے ہیں ہمیں ہمارے رب کی پہچان نہیں ہے، ہم جس کے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اب ذرا وہ یاد کریں جو میں نے پہلی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ جس وقت آپ انتہائی مجبوری میں تھے اور آپ کی کسی نے مدد کی تھی، آپ کس طرح سے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ جب ہم رب کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں، تو وہ جذبہ جب ہمارے اندر ہوتا ہے وہ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ ہدایت ایک ایسا میجک سٹون ہے جو جس بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کو لگتا ہے نا اس کو وہ کمال کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں نا ہمیں، اولاد اگر ہدایت پہ نہیں ہوگی نا تو وہ ہمارے لیے ذلت کا باعث بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق دیتے ہیں، اگر ہمارا کاروبار میں ترقی اور برکت دیتے ہیں، اگر وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا نہ ہوا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں حلال رزق نہ کمائے نا، وہ رزق ہمارے لیے قیامت کے دن عذاب بن جائے گا۔ اور اگر وہ رزق پہ ہدایت کا میجک سٹون لگ جاتا ہے تو وہ رزق ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ہر وہ نعمت جو ہدایت کے بغیر ہے ہمارے لیے عذاب ہے۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے گھر دے دے، کاروبار دے دے، یہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو پوری کائنات مل گئی۔ اس لیے جب بھی یہ دعا کریں، دیکھیے زندگی میں ہدایت ہمیں ہر لمحے ضرورت ہوتی۔ ہم نے کسی جاب پہ جانا ہے تب بھی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ جاب ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم بھی ملے گا کہ نہیں، وہ ہمیں پڑھنے بھی دیں گے کہ نہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ بچوں کی شادی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شادی ٹھیک ہو جگہ پہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے، تو سیدھا راستہ بتا۔ دیکھیں سیدھا راستہ کون ہے؟ سیدھا راستہ ہے نا اللہ تعالیٰ، مستقیم کہتے ہیں وہ راستہ جو سیدھا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا ایک یہ سیدھا راستہ، آپ اتنا سا بالکل آپ تھوڑا سا یہاں سے ہٹے ہیں نا، یہ راستہ تو سیدھا جا رہا ہے نا، یہ شروع میں تو آپ بالکل تھوڑا سا ہٹے، وہ ایسا ایسا ہٹتے یہ راستہ بہت دور نکل جاتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے کہ جو مستقیم پہ ہے نا، جس راستے پہ ہے، وہ بھی اللہ سے اسی لیے دعا کرے، بار بار دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ رہنے دینا، یا اللہ دنیا میں بڑی ٹیمپٹیشن ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کئی دفعہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ اسی راستے پہ مجھے گائیڈ کرتے رہنا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب راستہ تو مانگ لیا نا ہدایت کا، اور پھر ہم اور اس کو بتاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وضاحت کریں کہ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، انعمت انعام کیا، علیہم جن پر۔ انعمتا جو ہے یہ فعل ماضی ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کر چکے ہیں۔ آج کل جو لوگ ہیں ان کا راستہ نہیں ہے، ابھی یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے جب ہم نے صراط مستقیم کی بات کی تھی نا کہ ایک سیدھے راستے پہ، اگر ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم سیدھے راستے پہ، اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، ہم تھوڑا سا راستے سے بھٹک جائیں اور پھر بہت دور ہو جائیں، اور جو لوگ فالو کر رہے ہو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اسی راستے کو فالو کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو کامیاب ہو چکے، انعام کن لوگوں پر تھا؟ جو انبیاء تھے، جو شہداء تھے، جو اولیاء تھے، صدیقین تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کامیاب قرار دے دیا۔ یہ راستے پہ چلنے والے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے کہا کہ سمعنا و اطعنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوب، غیر نہ مغضوب، جن پر تیرا غضب تھا، المغضوب ہے، اور جن پر تیرا غضب تھا۔ غضب کن پہ تھا؟ اب دیکھیے سب سے پہلے غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شیطان پہ تھا، پھر قوم سمود ہے، عاد ہے، وہاں سے اگر آپ دیکھتے جائے قوم نوح پہ، جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، پورا قرآن ان کی ہسٹری سے بھرا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور آخر میں آپ دیکھیں یہود کی بات آتی ہے نا، تو ان لوگوں کے پاس علم آیا تھا، نبی آئے تھے، ان کے پاس صحیفے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نبی نہیں آئے کیا؟ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟
پھر ہمارے عمل میں کمی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین آمین، کہ نہ ہی ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے گمراہ کر دیا۔ اب گمراہ کو اگر اردو کا لفظ ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں نا، دیکھیں گم اور راہ، وہ لوگ جن کی راہ ہی گم ہو گئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی ٹھیک نہیں آیا، اور وہ خود عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں آیا۔ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کرسچن ہیں، جن کے پاس کتاب ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس تورات نہیں، لیکن ان کی کتابیں بدل گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا مینشن کیا ہے کہ ان کے علماء تھوڑے پیسوں سے آیات کو بدل دیتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے سبق کس سے لینا ہے؟ ہم نے سبق لینا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ لوگ تھے، یہودی، جو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار مینشن کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ چنے ہوئے لوگ تھے، جیسے آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا ہوا ہے، اور انہوں نے ان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ ان سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ ان کے پاس علم تھا لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا۔ آپ دیکھیے شیطان نے کیا کیا تھا، ہم کیوں اس سے پناہ مانگتے ہیں؟ کہ اس نے کہا تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آج ہم کتنوں سے بہتر اپنے آپ کو سمجھ، یہ ہماری انا ہی ہمیں کہیں نہیں چھوڑتی ہے۔ مجھے جواب دیا، میرے بچے نے مجھے جواب دیا، میری دوست نے مجھے جواب دیا، فلاں رشتے میں میری نند نے مجھے یہ کہا، میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا، اور اس ایک میں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور اس دعا میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے قرآن میں یہ دعا کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، میں الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اسی سے دعا کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی، مجھے یہ بتائیے، کتنے سال ہم جی لیں گے؟ بہت بھی جی لیا، اگر بہت بھی آپ دیکھ لیں کہ 100 سال جی لیں گے۔ جانا تو اصل میں ہم نے اپنے اصل گھر میں ہی ہے نا۔ جس کو سورت فاتحہ کی سمجھ آ گئی نا، اس کو پورا دین سمجھ آ گئی، اور جس کو رب کی سمجھ آ گئی اس کو تو سب کچھ ہی سمجھ آ گئی۔ جس کے آگے جھکنا ہے، جس کی تعریف کرنی ہے، جس کا حکم ماننا ہے۔ اور دیکھیے حکم، کام وہی بات ہے کہ کام تو ہم کرتے ہیں نا، لیکن اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں، اگر ہم جاب کر رہے ہیں، اگر ہم مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں، اگر ہر چیز ہم اللہ کے حکموں کے درمیان کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ لیکن ہم دنیا میں اتنا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کی کلاس ہے، فار ایگزامپل آپ آئے، کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں، بہت مصروفیت ہے، انشاءاللہ کبھی آئیں گے، تو کبھی کبھی لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے، پھر جو مصروف نہیں ہے نا وہ اس کلاس میں چلے جائیں۔ اب دیکھیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، کیونکہ اگر تو ہم نے بچپن میں سمجھا ہوتا، اللہ کے لیے ہمارے گھر کا سچویشن ایسی ہوتی کہ ہم نے بچپن سے سیکھ لیا ہوتا تو اور بات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انسان کو، جب وہ سیکھنا چاہے۔ لیکن کبھی بھی جب بھی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ بھئی بڑے مصروف ہیں آج کل، ابھی ٹائم نہیں ہے، تو ہمیں ٹائم نکالنا ہے، کیونکہ آخرت کا دن ہمارے اوپر آنا ہے، ہم نے جواب دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر انسان، ہر روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، اور اس کو ہمیں قیامت کے دن چھڑائیں گے تو کیا دیں گے؟ کوئی عمل دیں گے تو ہم اپنے آپ کو چھڑوائیں گے نا وہاں سے۔ اس دن ہمارے اعمال صرف ہمارے ساتھ جائیں گے، کوئی کرنسی نہیں ہمارے ساتھ جانے والی۔ یہ جو اعمال ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس دن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہوگا، اگر وہ انسان ہمارے پاس آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا تھا، تو ہم کیا دیں گے؟ کرنسی تو ہے نہیں ہے، تو ہم نے اپنے اعمال ہی اس کو دینے ہیں نا، تو ان میں ہم خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کر۔ حکمت جس انسان کو مل گئی نا، اس کو سب کچھ مل گیا، کیونکہ جب ہمیں علم آ جاتا ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب ہم نے علم آ گیا تو اب ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ اب جب ہم عمل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا روکتی ہے، ہمیں ہماری اراؤنڈ جو سچویشنز ہیں اس میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، رائٹ؟ لیکن اگر والدین بھی، ماں باپ ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے تو آپ اس کی بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس کے اگینسٹ آپ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے، آپ نے کسی کا کہنا نہیں ماننا۔ یہ بڑی بات ہے۔
سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنی جگہوں پہ ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ رب العزت نے جو ہمیں قرآن دیا ہے نا، اور جو دعا کا ایک سہارا دیا ہے، اگر کبھی ایسا لگتا ہے آپ صرف ایک کہتے ہیں کہ بیٹھ کے نا اہدنا الصراط المستقیم صرف کہنا شروع کر دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ و آرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کے سامنے کھل کے حقیقتیں آ جائیں، اللہ تعالیٰ وہ راستے آپ کو دکھا دے۔ اب دعا کیا کرے اپنے بچوں کے لیے، اب ہر نماز کا حصہ بنا دے۔ جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو کہا کرے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو، دیکھیں یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ نہ صرف ہم اولاد کے لیے، ہم ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ذریات ہماری نسلیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ میری ذریات کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور میرے خامند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ الحمدللہ ہم تو کوئی چھوٹی دعا بھی نہیں نہ کر رہے۔ تو جب آپ دل سے کریں گے نا، جب آپ کو رب کی پہچان ہوگی، جب آپ کو الحمد کی پہچان ہوگی، آپ کو یوم الدین کی پہچان ہوگی، آپ کو اپنے عہد کی پہچان ہوگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو شرک کی پہچان ہو جائے گی، کیونکہ اس کی تو معافی نہیں ہے نا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور ہم اتنے آرام سے ایسی چیزیں کر دیتے ہیں۔ ہاتھ دکھانا کیا ہے؟ سب سے بڑا شرک ہے۔ آپ دیکھیں ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا میرے کتنے بچے ہیں، مذاق سے ایسے ہی بس، یا ہم کہیں گے اچھا ذرا بتانا میرے کاروبار میں آج کل کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ ہوتا ہے نا ہمارے اراؤنڈ، کتنی دفعہ ہم نے یہ چیز سنی ہے، تو کدھر بچ کے جائیں گے؟ یہ چیزیں اگر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہمیں تو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم کس کس چیز پہ شکر ادا نہ کریں۔